اب ناظرین وزارت داخلہ نے ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ پورا دے دیا ہے اس معاملے پہ جو ڈی چوک میں ہوا. ان کا سٹیٹمنٹ کتنا سچ ہے اور وہ سٹیٹمنٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے سارا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کال کا نام دیا تھا. فائنل کال کا نام سن کے پوری ریاست جو ہے اس کو لگا کہ اس کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی کمر سیدھی نہیں ہوگی. اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے 26 تاریخ کو بدترین ٹارچر کیا, گولیاں چلائیں اور ریئل بلٹس لوگوں کو لگی ہیں. اب پورا ظلم کر کے بھی دیکھ لیا لیکن مقاصد حاصل انصاف کے لوگوں نے اور علی امین گنڈا پور نے باقی لوگوں نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی آئندہ اگر ہم پرامن احتجاج کے لیے آنا چاہیں تو اپنے ساتھ ہم کیا لے کر آئیں اپنی حفاظت کے لیے. یعنی اس سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ جھنڈے لے کے آتے ہیں, ان کے ڈنڈے, اس کے علاوہ وہ پتھر مار دیتے ہیں, اس کے علاوہ وہ گلیلے ان کے پاس دیکھیے بعض اوقات, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں, نمک لے کر آتے ہیں, پانی لے کر آتے ہیں, یہ چیزیں لے کر آتے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ سے اور ٹارچر سے بچنے کے لیے. اب اس مرتبہ جب وہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے. اور علی امین گنڈا پور نے تو کہا کہ دیکھیں جی گولی چلتی ہے تو پھر ہم کیا کریں, پھر اس کے اندر ہم پھر گولی چلائیں ہم بھی. تو اس طرح کی باتیں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کی, اس کا مطلب ہے وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں, وہ نظام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ یہ سسٹم عمران خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ کر سسٹم کو ایسا بدل دے گا یا سسٹم کے لیے ایسا چیلنج بن دے گا کہ جتنے بھی لوگ سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ سارے متاثر ہو جائیں گے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے طریقے سے باہر آئے, اپنے آپ کو تبدیل کر دیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب عمران خان صاحب باہر کیسے آئیں گے؟ تو اس کا جو سادہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب اب باہر آ سکتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں تو یہ دونوں کی ابھی بھی 10% سے کم نمائندگی ہے. یہ دونوں جماعتیں مل کے وہاں 10% بھی نہیں ہے. یہ دونوں مل کے پورا زور لگا لیں, گورنر راج لگائیں گے, یہ جو 10% ان کے پاس 10% سے کم ہے یہ 1% بھی نہیں بچے گا, یہ بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. گورنر رول ایک ایسی چیز ہے جس حکومت نے جس صوبے میں لگایا اس حکومت کا اس صوبے میں صفایا, اور یہ ماضی کی ایک مثال ہے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم اگر نہ لگاتے گورنر راج سندھ کے اندر 90s میں تو پی ایم ایل این سندھ کے اندر اوپر جا رہی تھی, لیکن جیسے ہی گورنر راج لگایا اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم کھڑے نہیں ہو سکے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بغیر پنجاب میں حکومت نہیں بن رہی تھی. نون لیگ کی بڑی تگڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی پنجاب میں, سینٹرل پنجاب سے جیتتی تھی, اپر پنجاب سے جیتتی تھی, جنوبی پنجاب سے جیتتی تھی. لیکن پھر پیپلز پارٹی نے یہاں پہ گورنر راج لگایا, اس کے بعد سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کے پلے ککھ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف میں ایک مقبول ترین آدمی ہے, یعنی اس کی مقبولیت کسی طور بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کم نہیں ہے. مراد سعید کی سب لوگ جانتے ہیں, ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اگر مراد سعید ساتھ ہوتا تو اس کی ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز اب تک آ چکی ہوتی. مراد سعید تو ساتھ تھا ہی نہیں, اگر وہ ساتھ ہوتا تو اس کی بے شمار ویڈیوز آ جاتی. اب وزیر اطلاعات نے یہ کلیم کیا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں ہے پشاور میں, انہوں نے وہاں پناہ دی ہوئی ہے. تو اگر وہ سی ایم ہاؤس پشاور میں ہے اور وہاں پناہ دی ہوئی ہے تو ضرور کارروائی کرنی چاہیے, جا کے وہاں چھاپا مارے, وہاں سے مراد سعید کو برآمد کریں. اور دوسری بات یہ اس کا ثبوت کیا ہے عطا تارڑ کے پاس, کیونکہ وہ تو ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں نا, ویڈیو پروف. وہ یہ کہتے ہیں جی گولی چلتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ, گولی گزرتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ, گولی لگتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ, بندہ زخمی ہوا ہوا ہے, وہ جگہ پورا وہ ہالی ووڈ کی فلم نہیں بن رہی ہے عطا تارڑ صاحب, یہ ریئل بلٹس چل رہی ہیں. یہاں بندے مر رہے ہیں, بندے زخمی ہو رہے ہیں, یہاں فلم سازی نہیں ہو رہی. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ مراد سعید جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہے تو ٹھیک ہے, وہاں جا کے مارے چھاپا, اٹیک کریں, مراد سعید مطلوب ہے, اس کو ڈھونڈیں وہاں پہ جا کے, اگر مل جائے تو پاکستانیوں کو بتائیں کہ جناب وہاں سے مراد سعید مل گیا ہے. اور مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی یہ ساتھ آیا تھا. اگر یہ ساتھ آتا تو یہ جتنے ظالم ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اس کی اتنی فوٹویں بناتے اور اتنی ویڈیوز بناتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میرا نہیں خیال کہ مراد سعید آیا تھا, کیونکہ مراد سعید کو جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا, اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے سامنے نہیں آنا, آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ پولیٹیکل آدمی ہے. اب اس کے معاملات یہ ہیں کہ مراد سعید ہو گیا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مراد سعید کے بارے میں, قاسم سوری کے بارے میں, اور ایک اٹک سے ہیں زلفی بخاری, ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا سامنے آنا مشکل ہے ان حالات میں. اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن یہ 3 لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں میں جتنے بندے پکڑے گئے نا وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں, اور ہتھیار کسی میڈیا کو کسی بندے کو نظر نہیں آئے چلاتے ہوئے, لیکن حکومت نے ہتھیار بھی برآمد کر لیا. وہ پتہ نہیں کہاں سے برآمد کیے, اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا گیا. اب یہ بھی الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا گیا, لیکن ابتدائی مطابق اب تک جو سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نوجوان تھا جس کا تعلق جو ہے وہ نارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی جاننے والی وہ فیملی ہے, اور ان کا ریلی سے یا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا. اور اس کا جو ابتدائی بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا, وہ دیکھ نہیں پایا اہلکاروں کو, اور اس کی تیز رفتار گاڑی کے ساتھ 3 رینجر اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اب یہ معاملہ وزارت داخلہ ابھی بھی یہاں پہ اسی کھاتے میں ڈال رہی ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ حفاظت کی جائے. اور انہوں نے کہا پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, اور کسی قسم کی لائیو ایمونیشن کا استعمال, ریئل بلٹ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا.
لیکن اسپتال کی رپورٹ ہے بلٹ انجریز کی اور بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اب یہ ساری گولیاں جو ہیں یہ ڈال دی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ یہ تحریک انصاف کے بندوں کے پاس ہتھیار تھے, وہ گولیاں چلا رہے تھے دڑا دڑ, اور انہوں نے گولیاں چلائیں اور وہ اپنی بندوں کو گولیاں لگیں, اسی سے بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اسی سے جو ہے بندے زخمی ہوئے. جو 100 سے زیادہ زخمی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے, اور یہ جو بندے جاں بحق ہوئے ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے. اب یہ اس کے اوپر یہ بیانیہ آ گیا. تو اگر یہ ہوا ہے تو پھر تو حکومت کے لیے بڑا آسان تھا. حکومت تمام لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتی, ایک ایک گولی کلیکٹ کرتی, ایک ایک زخمی کا بیان لیتی, ایک ایک زخمی سے گولی کلیکٹ کرتی, اس کے جسم سے نکالتی, فورینزک آڈٹ کرتی, ہتھیار جو قبضے میں لیے ان کے ساتھ گولیوں کو میچ کرتے, وہاں سے کھوکے اکٹھے کرتے, جائے وقوع کو محفوظ کرتے دھونے کی بجائے, اور پاکستان تحریک انصاف کو فکس کر دیتے. لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ گولی مظاہرین نے نہیں چلائی تھی. سارے عینی شاہدین یہی کہہ رہے ہیں, یعنی جتنے لوگوں کو گولی لگی ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں گولی ریاست نے ماری ہے. جتنے لوگ زخمی ہوئے سارے کہہ رہے ہیں ہمیں ریاست نے گولی ماری ہے. جتنے عینی شاہدین ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ گولی بھائی ادھر سے چل رہی تھی, ریاستی ادارے گولی چلا رہے تھے, پولیس رینجرز گولی چلا رہی تھی, ہمیں گولی سنائپر نے ماری ہے, وہاں جو موجود تھی لا انفورسمنٹ انہوں نے گولی ماری ہے, عام آدمی نے ہمارے اوپر